السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں تجوید کی امپورٹنس کے بارے میں، تجوید کی اہمیت کے بارے میں۔ جہاں کہیں بھی قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے کی بات کی جاتی ہے تو لازمی طور پر وہاں پر تجوید کی بات کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ ایسے سوالات ہیں جو کہ لوگوں کے ذہن کے اندر باقی ہیں بٹ ان کے جوابات ان کو نہیں مل پائے، جس کی بنیاد پر ابھی تک وہ پریشان ہیں۔ فار ایگزامپل کہ کیا قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازم و ضروری ہے؟ کیا تجوید کا سیکھنا فرض ہے؟ اگر کوئی بندہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم نہیں پڑھتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کچھ ایسے سوالات ہیں جو کہ لوگوں کے ذہن کے اندر ابھی باقی ہیں بٹ ان کے جوابات ابھی تک ان کو نہیں دیے گئے۔ تو انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ اس ویڈیو کے اندر ان سوالات کے جوابات بھی ان لوگوں کو دے دیے جائیں۔ سو فرسٹ آف آل لیٹ می ٹیل یو کہ قرآن کریم کے بیسیکلی ہم پر 5 حقوق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 5 حق ہیں قرآن کریم کے ہم پر۔ پہلا ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے، دوسرا ہے کہ قرآن کریم کو بہترین طریقے سے بہترین آواز کے ساتھ پڑھا جائے، تیسرا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، چوتھا ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے، اور پانچواں ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو، قرآن کریم کی ٹیچنگز کو آگے پھیلایا جائے، فارورڈ کیا جائے۔ تو آج ہم ان 5 حقوق میں سے بات کرنے والے ہیں، دوسرے حق کے بارے میں کہ قرآن کریم کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے، بہترین طریقے سے پڑھا جائے۔ اور بہترین طریقے سے قرآن کریم کو جب ہی پڑھا جا سکتا ہے جب کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور یہاں پر کویشچن یہ کریٹ ہوتا ہے بھئی یہ تجوید کیا چیز ہے؟ تجوید کے کیا معنی ہے؟ تجوید کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیں کہ لغت کے اعتبار سے ڈکشنری کے اندر جو تجوید کی میننگ ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو عمدہ بنانا، کسی چیز کو اچھا بنانا۔ لیکن جب تجوید کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو اس کے حروف کے مخارج کے ساتھ پڑھنا اور ساری صفاتوں کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی سب سے پہلے کچھ آیتیں نقل کرتا ہوں، پھر میں آپ کو کچھ اس کے اوپر ایکسپلینیشن دوں گا، کچھ وضاحت کروں گا، پھر سارے مسئلے انشاءاللہ ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کریم کو جبریل کے واسطے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیل کے ساتھ سنایا، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو، ٹھیک ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ یہ ترتیل کیا چیز ہے، ترتیل کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یعنی الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل نام ہے کہ حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور اوقاف کا ماہر ہونا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ترتیل کہتے ہیں تجوید کو، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم اللہ ہمیں دے رہا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں، ہمیں حکم دے رہے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اتنی تجوید سیکھنا ہم پر لازم و ضروری ہے جس سے ہم قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، قرآن کریم کو اچھے طریقے سے ہم پڑھ سکیں، ضروری اتنی تجوید سیکھنا ہم پر لازم و ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مسئلہ آپ یہ یاد رکھیں کہ اتنی تجوید سیکھنا ہم پر لازم و ضروری ہے کہ جس سے ہم قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ اگر ہم اتنی نہیں سیکھیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، بٹ پروپرلی پوری تجوید کا سیکھنا، پورے فن تجوید کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ کے محلے کے اندر کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو پروپرلی پوری تجوید کو نہ جانتا ہو تو آپ سب گنہگار ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس بات کو یاد رکھیں۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی اہم چیز کے بارے میں کہ جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم سے 2 طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں، 2 طرح کی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ایک لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی، ٹھیک ہے نا۔ لحن جلی کہتے ہیں کہ جو بالکل واضح ہو 2 4 کی طرح، اور لحن خفی کہا جاتا ہے جو کہ پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو، جلدی سے اس کا پتہ نہ چلتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو لحن جلی جیسے کہ آپ حروف کو بدل دیں، آپ کسی حرف کو بڑھا دیں، کسی حرف کو گھٹا دیں، آپ حرکات و سکنات کی تبدیلیاں کر دیں، تو یہ لحن جلی کہلاتی ہیں۔ میں پہلے کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کسی حرف کو آپ بدل دیں، جیسے وجاء بقلب منیب، تو یہاں پر جو بقلبم ہے، قلبن، تو اس کے معنی دل کے آتے ہیں۔ آپ بڑے قاف کو چھوٹے قاف سے بدل دیں، بقلبم، تو اس کے معنی کتے کے ہو جاتے ہیں، تو معنی ختم۔ تو یہ ہوتا ہے کہ حروف کو بدل دینا،
الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، آپ بڑی ہا کو چھوٹے ہا سے بدل دیں۔ دوسری مثال لیں آپ کہ یعنی کسی حرف کو بڑھا دیں، اگر جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ پڑھ دیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ نے واو کو بڑھا دیا، دال میں دال واو پیش دو کر دیا آپ نے اسے، تو آپ نے ایک حرف کا اضافہ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ کسی حرف کو گھٹا دیا آپ نے، جیسے ایاک نعبد ہوتا ہے، یا کے اوپر ڈبلو ہے، یا کے اوپر تشدید ہے، تو وہ ڈول کر دیتا ہے حرف کو، بٹ آپ ایک ہی پڑھ رہے ہیں یا ایاک نعبد، تو آپ نے حرف کو گھٹا دیا۔ چوتھے کی مثال لیں آپ کہ حرکات و سکنات کو بدل دینا، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہا کے اوپر سکون ہے، بٹ آپ پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم، ہا کو آپ زیر دے دیں، تو یہ ہوتی ہے کہ حرکات و سکنات کے اندر تبدیلیاں، ٹھیک ہے نا۔ ان غلطیوں کے ساتھ قرآن کریم کا جو پڑھنا ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے، آپ گنہگار ہوں گے، اور بعض اوقات اگر معنی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو آپ کی نماز بھی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک ہوتی ہے لحن خفی، یعنی چھپی ہوئی غلطی، غنہ، اخفا، ادغام وغیرہ، یہ سب غلطیاں ہوتی ہیں، تو یہ سی مکروہ ہیں، ان کے نہ کرنے سے آپ کو گناہ نہیں ملے گا، بٹ یہ کہ اگر آپ انہیں بھی جان پوچھ کر کرتے ہیں، آپ جان پوچھ کر غنہ نہیں کر رہے، اخفا نہیں کر رہے، آپ ادغام نہیں کر رہے، تو پھر بھی آپ کے لیے ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب بھی آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو آپ سے دو طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں، لحن جلی جو کہ حرام ہے، ایک ہے لحن خفی جس کے اندر گنجائش ہے، بٹ اگر آپ اسے جان بوجھ کر کے کرتے ہیں تب وہ بھی آپ کے لیے ناجائز ہے۔ اب میں آخر میں ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ پسند فرماتے ہیں اس بات کو کہ قرآن کریم کو اس طریقے سے پڑھا جائے جیسے کہ وہ نازل کیا گیا۔ وہ نازل کیسے کیا گیا؟ ورتلناہ ترتیلا، تجوید کے ساتھ نازل کیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔